السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اب ان موقعوں اور حالات کا ذکر شروع ہوتا ہے جہاں صبر کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہر اس شخص کو پیش آتے ہیں جو حق کی راہ میں چل رہا ہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دے رہا ہو، کیونکہ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے بغیر اچھے اور برے آدمی میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر جہاں اس نے قتال اور لڑائیوں کا فلسفہ بیان کیا ہے، وہاں بار بار یہ چیز واضح کی ہے کہ جنگ صرف اس لیے ہوئی اور مسلمانوں پر مصیبتیں صرف اس لیے آئیں کہ منافق اور مومن میں فرق ہو جائے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی زندگی شہیدوں کے خون سے وابستہ ہے۔ جس طرح کھیتی کے لیے پانی اور سورج کی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی آزادی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے گردنیں نہ کٹوائیں، بے شمار مجاہدوں کا خون نہ بہے، جماعت کے لوگ قتل نہ ہوں اور قوم کے لیے ہر شخص سر کٹانے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب امت کے قابل قدر لوگ جنگ میں قتل ہونے لگتے ہیں تو قوم میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی دوسری قوم کو اس کے مقابلے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہی جذبہ اور جوش قوم کی اصل زندگی اور اس کی شرف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں اپنی جانیں دیں گے ان کی قوم کبھی غیروں کی غلام نہیں ہو سکتے۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بعد کے زمانے اور آنے والے نسلوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا جائے۔ ظاہر ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو اس سے زیادہ سچی اور بے لاگ انسانی خدمت اور اپنی نسل کی حفاظت کے جذبات کا مجموعہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس فعل کا اجر بھی دائمی ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی راہ میں قربان ہونے والے پر موت طاری ہو۔ لہذا شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، البتہ ہماری اپنی کم فہمی کے باعث ہم اس کی زندگی کا احساس نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور میووں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے صبر کا اعلیٰ درجہ حاصل کیا، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور راہ حق میں سر کٹا کر شہید ہوئے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی میں مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں اور آزمائشیں پیش آئیں گی جن کا برابر قائم رہنا موت سے بھی زیادہ تکلیف دینے والا ہے۔ ایسے موقعوں پر بزدلی اور کمزوری ہرگز نہیں دکھانی چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ خوش رہتے ہوئے اس کے احکام کی تکمیل میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ آزمائشیں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوں گی، مثلا دشمن کا خوف، حق گوئی پر قید و بند اور نظر بندی کا خطرہ، جلا وطنی اور اسیری کا ڈر، خشک ساحلی، قحط، خوراک اور دوسری ضروریات، زندگی کی قلت، اموال و جائیداد، روزگار اور معاش میں کمی، یار و مددگار، عزیز و اقارب اور بھائی بندوں کا اللہ کی راہ میں کٹ جانا، اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے دوران میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے فنا ہوتے دیکھنا، میووں، پھلوں اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں کی قلت وغیرہ، ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً امتحان لیا جائے گا، ثابت قدمی اور صبر کو دکھایا جائے گا۔ صابرین میں داخل ہونا کچھ سہل نہیں، اس واسطے یہاں تنبیہ کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بولا کرنے کی کوشش کے دوران میں ایسی بہت سی تکلیفیں پیش آتی ہیں، لیکن صبر کا تقاضا یہی ہے
کہ ہم غمزدہ اور دل برداشت ہونے کے بجائے اپنے مقصد کی دھن میں سرگرم رہیں، اسے حاصل کرنے کا خیال اپنی پوری قوت کے ساتھ قائم رہیں اور انتھک محنت سے ان میں لگے رہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب انہیں کچھ مصیبت پہنچے تو کہیں ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم تو اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ مسلمانوں کی مختلف طریقوں سے آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہیں گی، اور جو شخص صبر سے کام لے گا وہ ان آزمائشوں میں آسانی سے کامیاب ہو جائے گا، اس لیے صبر کرنے والوں کا انجام بخیر ہوگا۔ آج کی آیت میں صبر کرنے والوں کی نشانی بیان کہ صابرین میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہر مصیبت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی یہ کہ ہم تمام سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم خود بھی اور ہماری ہر شے بھی، ہماری اپنی نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ جائیداد، نہ وطن، نہ خاندان، نہ جسم، نہ جان۔ انسان کے رنج و غم اور درد و حسرت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبوب چیزوں کو اپنی سمجھتا ہے۔ جب ذہن سے یہ خیال نکال دیا جائے اور سمجھا جائے کہ جو چیز ہے سب اللہ کی ہے، پھر رنج و ملال کا موقع ہی نہیں رہتا۔ ہر کٹھن اور مصیبت پر بھی یہی کلمہ دہرا دینا چاہیے کہ اپنا کچھ نہیں، سب اللہ کے لیے ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رنج اور تکلیف خواہ کتنی ہی بڑی ہو، سب آنی جانی، فانی اور عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی اور ان قریب انہیں چھوڑ کر مالک حقیقی کی خدمت میں حاضری دینی ہے، اس لیے ان سے گھبرانا کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مصیبتیں اور آزمائشیں یوں ہی بیکار نہیں، ان کا اجر و ثواب دوسری زندگی میں ضرور ملے گا۔ انہیں صبر سے برداشت کر گیا، حق پر ثابت قدم رہا اور مقصد حقیقی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، اسے اس استقامت کا اجر ضرور ملے گا۔ جس شخص یہ تینوں عقیدے جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، اسی قدر سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو ہم ذہن میں خوب اچھی طرح بٹھا لیں تاکہ یہ دل پر نقش ہو جائیں۔ اگرچہ صبر کا تعلق دل سے ہے، لیکن زبان سے یہ کلمہ ادا کرنے سے زبان دل کی ساتھی ہو جاتی ہے اور اس سے قوت و طاقت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت بیان کیا گیا ہے کہ آپ ادنا سے ادنا تکلیف یا ناگواری کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔